میری طرف ساتھی دیکھیں، سورۃ الشعراء سے ہم نے سبق کا آغاز کیا تھا۔ سورۃ الف لام میم السجدہ تک جتنی آپ نے صورتیں سنی ہیں پڑھی ہیں یہ مکی صورتیں تھیں، اور سورۃ الاحزاب آپ کے سبق میں پہلی دفعہ آئی ہے مدنی صورت۔ تو مکی صورتیں بڑی آسان ہیں، مدنی صورتیں بہت مشکل ہیں۔ میں نے سبق کیوں مکی صورتوں سے شروع کیا تھا؟ تاکہ ہمارے دوستوں کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ جب مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر مدنی صورتیں سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، میں اگر شروع سے سبق شروع کرتا الحمد شریف سے تو سورۃ الفاتح تو مختصر ہے، آگے سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے، اور سورۃ البقرہ کا لقب ہے فسطاط القرآن، قرآن کا خیمہ۔ جس طرح خیمہ جو ہے نا، جس طرح خیمہ جو ہے یہ اپنے اندر بیٹھنے والوں کو گھیر لیتا ہے، سورۃ البقرہ نے سارے قرآن کے مضامین کو گھیرا ہوا ہے۔ بڑی مشکل صورت ہے۔ سورۃ آل عمران آگے مدنی ہے، سورۃ النساء آگے مدنی ہے، سورۃ المائدہ آگے مدنی ہے۔ تو چونکہ وہ مشکل صورتیں تھیں نا، اس لیے میں نے سورۃ الشعراء سے شروع کیا تاکہ کچھ مناسبت دوستوں کی پیدا ہو جائے۔ تو عرض کرنا چاہتا ہوں سورۃ الاحزاب یہ مدنی صورت ہے، مشکل صورت ہے، اس میں وقت بھی لگے گا اور آپ کی توجہ بھی بھرپور مجھے درکار ہوگی۔ پہلے تو میں عرض کرتا ہوں ربط، دو ربط میں نے عرض کرنے ہیں۔ ایک تعلق عرض کرنا ہے نام کا، اور دوسرا تعلق عرض کرنا ہے مضامین کا۔ جو نام کا ہے اس کو کہتے ہیں اسمی ربط، سورت کے نام کا آپس میں ربط کیا ہے۔ تو پچھلی سورت کا نام ذرا پڑھیں، آپ کو بھی ثواب ہو دوستوں کو۔ الف لام میم السجدہ، پچھلی سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الف لام میم السجدہ۔ اس سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب لشکر کو کہتے ہیں، اور احزاب بہت سارے لشکر۔ اب ان دونوں صورتوں کے ناموں کا ربط آپس میں کیا ہے؟ سورت الف لام میم السجدہ ذرا دیکھیں نا، وہاں آیت نمبر 4 میں کیا تھا؟ ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ قرآن مجید دیکھنا بھی ثواب ہے، علماء کرام نے لکھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مختار بھی نہیں ہے کام کرنے والا، اور کوئی سفارشی بھی نہیں ہے سفارش کر کے کام کرانے والا۔ تم اگر اسی عقیدے پر پکے رہے نا، کوئی اللہ کے بغیر کرنے والا بھی نہیں اور کروانے والا بھی نہیں، من ولی ولا شفیع، اسی عقیدے پر پکے رہے نا تو احزاب تمہارے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔ یہ میں نے نام کا ربط عرض کر دیا۔ اب میں مضامین کا ربط عرض کرتا ہوں۔ میری طرف احباب دیکھیے، سورت الف لام میم السجدہ میں مضمون تھوڑا تبدیل کر دیا تھا۔ پچھلی صورتوں میں تھا برکت دینے والا کوئی نہیں، انہوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ہمارے یہ جو بزرگ ہیں بابا لات، بابا منات، عزا فقیرنی وغیرہ، برکتیں دیتے نہیں، یہ سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوا دیتے ہیں۔ تو سورت الف لام میم السجدہ میں فرمایا تھا کہ کوئی اللہ سے سفارش کر کے برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں، خیال۔ اب آ گئی سورت الاحزاب۔ سورت الاحزاب میں فرمایا مشرکین اور کفار تمہیں نرم کرنے کی کوشش کریں گے کہ تم یہ عقیدہ کم از کم مان لو کہ ہمارے معبود چلو برکتیں دے نہیں سکتے، سفارش کر کے اللہ سے دلوا سکتے ہیں، خبردار نرم نہیں ہونا اس مسئلے میں، مشرکین کافروں کی بات نہیں ماننی۔ بس یہ میں نے ربط عرض کر دیا ہے مضامین کا۔ وہاں فرمایا تھا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، کوئی سفارش کر کے برکتیں دلوانے والا نہیں۔ یہاں فرمایا وہ کوشش کریں گے کہ تم اس مسئلے میں نرم ہو جاؤ، وہ ڈھلی پالیسی اختیار کرو، چاہ گول مگول مسئلہ کرو، چاہ کولا کولا، خیال کرنا نرم نہیں ہونا میرے پیغمبر، صحابہ نرم نہیں ہونا۔ بس یہ میں نے مضامین کا ربط عرض کر دیا۔ مولانا میری طرف دیکھیں سارے ساتھی، نیچے نہیں دیکھنا، میں چند باتیں عرض کرتا ہوں، وہ باتیں آپ نے غور سے سن لی تو سورت سمجھ آئے گی، ایسے سورت سمجھ نہیں آئے گی۔ بالکل آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ جب صلح حدیبیہ ہو گئی، 10 سال کا معاہدہ ہو گیا آپ کا اور مکہ والوں کا، ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے، انشاءاللہ سورۃ الفتح میں عرض کروں گا۔ تو صلح حدیبیہ کے بعد
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دو اور ایک دو بندے اور یہ مکہ مکرمہ سے چلے اور مدینہ طیبہ آ پہنچے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس کے پاس ٹھہرے۔ کیسے آئے ہیں بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہم نے کوئی صلح کی بات چیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی ٹھہرو۔ صبح عبداللہ ابن ابی چند منافقین کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ منافقین نے کہا حضرت آپ کی قوم کے کچھ بندے آئے ہیں مکہ شریف سے، آپ ان کو پناہ بھی دیں، ان کو کہنا کچھ نہیں، اور آپ ان کی بات چیت بھی سنیں، وہ کچھ بات کرنے چاہتے ہیں ضروری۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جائیں، ان کو پناہ ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ تو وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند ایک بندے منافقین ان کو لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے۔ ہاں جی کیسے آئے ہو؟ انہیں کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، کچھ صحابہ اور بھی بیٹھے تھے، تو انہیں کہا حضرت آپ کی ہماری بڑی لڑائیاں ہو چکی ہیں، بدر میں لڑائی ہوئی، پھر احد میں لڑائی ہوئی، پھر غزوہ خندق پیش آیا وغیرہ وغیرہ، جھڑپیں ہوتی رہی، آپ کے بندے بھی قتل ہو گئے، ہمارے بھی قتل ہو گئے، آپ کا بھی نقصان ہوا، ہم مستقل صلح کرنے کے لیے آئے ہیں۔ صلح حدیبیہ تو ہے نا 10 سال کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی اور ہماری صلح ہو جائے۔ اچھا جی کیسے صلح ہوگی؟ انہیں کہا 2 باتیں ہیں۔ ایک بات آپ فرماتے ہیں کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر کوئی برکتیں دینے والا نہیں، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی یہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری بات آپ فرماتے ہیں کہ کوئی سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوانے والا نہیں، کوئی سفارش کر کے اللہ سے کام کروانے والا نہیں، اس بات پر آپ کمپرومائز کر لیں، آپ یہ بات بیان نہ کریں، بس آپ یہ بات ہماری مان لیں کہ ہمارے بابا لات، بابا منات، عزا، فقیرنی وغیرہ یہ کر نہیں سکتے، لیکن یہ شفیع غالب ہیں، شفیع قہری ہیں، اللہ سے سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیتے ہیں، بس آپ یہ بات ہماری مان لیں، مستقل آپ کی ہماری صلح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ناراض ہوئے اور آپ کو غصہ بھی آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں ان کو پناہ دے چکا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم جاؤ، اس بات پر تمہاری ہماری صلح نہیں ہو سکتی۔ خلاصہ جس طرح اللہ کے بغیر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے کروانے والا بھی کوئی نہیں۔ اللہ نے یہ سورت کی ابتدائی آیات نازل کی، میرے محبوب خیال کرنا ان مشرکین کی اور ان کافروں کی اور ان منافقوں کی بات نہ ماننا، اس مسئلے میں نرم نہیں ہونا کہ یہ شفیع غالب ہیں، سفارش کر کے اللہ سے کام کروا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ سمجھ آ گیا؟ ابتدائی آیات ہیں، اس واقعے کے بارے میں اتری، واقعے کا ذکر آیات میں نہیں ہے، شان نزول میں نے آپ کو سنا دیا۔ دوسری بات سنیں، اس صورت میں آگے غزوہ خندق کا ذکر آ رہا ہے، اس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں اور غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الحشر آگے ہے۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کے 2 بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک تھا بنو نذیر اور دوسرا تھا بنو قریظہ۔ بنو نذیر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا، اس کی تفصیل تو آئے گی انشاءاللہ سورۃ الحشر میں اشارہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک مقتول کی دیت ادا کرنی تھی، بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر تشریف لے گئے، بھائی تمہارا ہمارا معاہدہ ہے، اگر تم سے کوئی بندہ قتل ہو گیا اور تم نے دیت دینی ہو تو ہم مسلمان تعاون کریں گے، اور ہم سے کوئی بندہ مارا گیا تو ہم نے دیت دینی ہو تو تم بھی اس میں اپنا حصہ ملانا۔ بات ہے میں وہاں تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ۔
تو انہوں نے کہا آؤ جی بسم اللہ بسم آؤ جی. ایک قلعے کی دیوار کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو بٹھا دیا. بنو نذیر یہودیوں نے پیچھے سے ایک بندے کو چڑھایا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر کی چکی کا پاٹ گرانا چاہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں. اللہ نے جبریل امین کو بھیج دیا, اس نے آ کر اطلاع دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے, صحابہ بیٹھے تھے, آپ اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور چلتے چلتے آپ مدینہ طیبہ واپس آ پہنچے. صحابہ نے کچھ تو انتظار کیا, بھائی حضور واپس نہیں آئے, شاید قضاء حاجت کے لیے گئے ہوں. تو صحابہ بھی آپ کو تلاش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے. تو غداری کا پتہ چل گیا, بھئی یہ تو یہ کام کرنا چاہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے, اللہ کے حکم سے ان کا محاصرہ کر لیا. پھر عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے ان کی سفارش کی تو فیصلہ یہ ہو کہ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو وہ اپنے گھر بار چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے. بنو نذیر یہودی قبیلے والے, یہ تفصیل انشاءاللہ سورۃ الحشر میں آئے گی. تو اب بنو نذیر جو مدینہ طیبہ سے نکالے جا چکے تھے, ان کا سردار حیی ابن اخطب اور بڑے بڑے یہودی یہ وہاں سے سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے. مکہ مکرمہ میں انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی جو سردار سے ان سے ملاقات کی. بھئی ہر وقت تمہاری لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, فساد ہیں مسلمانوں سے, تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے ہیں اور تم بھی سارے اکٹھے ہو, مل کر ان وہابیوں پر حملہ کریں اور ان کو ختم کر دیں. تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس وقت مسلمان تو نہیں تھے, ہنی اللہ کو مبارک ہو تمہیں, جو مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت پر ہمارے ساتھ اتفاق کرنا چاہے ہمارا دل و جان حاضر ہے. بنو غطفان ایک قبیلہ تھا بہت جنگجو, اس کے پاس گئے, اس کو ملایا. تقریباً 10 سے لے کر 15,000 کا لشکر, مختلف قسم کے قبائل, مکہ مکرمہ کے آس پاس کے یہ یہودی بھی. ایک قبیلہ بنو قریظہ, غور سے سننا ہے, ایک قبیلہ یہودیوں کا بنو قریظہ ابھی وہ مدینہ طیبہ میں مقیم تھا, بالکل ساتھ, مصافات کہہ لیں, پاس کہہ لیں. تو ان کو بھی تیار کیا. وہ تیار تو نہیں ہوتے تھے, لیکن بنو نذیر کے سردار نے جا کر ان کو بھی تیار کیا. دیکھو ہم بڑی ذلیل ہو کر یہاں سے نکلے ہیں وغیرہ وغیرہ, لمبی تفصیل ہے سیرت کی کتابوں میں. وہ بنو قریظہ بھی تیار ہو گئے. 10 سے لے کر 15,000 تک, 11,000, 10.5, 12, بہرحال تو یہ سارے مشرکین اور یہودی اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے چل پڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, بھئی وہ تو حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا, مشورہ کرنا چاہیے اب کیا کریں. مشورے ہوتے رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, یہ چونکہ ایران کے تھے اصل, تو انہوں نے کہا حضرت ایسے موقع پر ہمارے علاقے میں رواج یہ تھا کہ ہم اپنے شہر کے آس پاس خندق کھود لیا کرتے تھے. وہ ہوائی جہازوں کا دور تو تھا نہیں, بموں کا دور, بھئی اوپر سے جا کر بم برسا دیں, تو دشمن جو ہے وہ خندق کراس کر کے ہمارے تک پہنچ نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی. آپ نے 10 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی, تم نے 10 گز زمین کھودنی ہے. یہ جنوب ہے, جنوب کی طرف اور مغرب کی طرف. اس طرف سے زیادہ خطرہ تھا کہ وہ آئیں گے, کیونکہ اس طرف تو پہاڑ ہیں, پہاڑوں کی طرف سے تو حملہ کرنا ان کے لیے مشکل ہے. اس طرف سے ان کے آنے کا امکان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4.5 میل لمبی خندق کھدوائی. 10 صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگ گئی. حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور 3 دن کا فاقہ تھا ہم پر. خندق کھودی جا رہی ہے, اتنی کھودی گئی کہ نیچے والی زمین کی تری نظر آنے لگ گئی. 15 فٹ گہری, 4.5 میل لمبی اور 30 فٹ چوڑی. 30 فٹ. اب دیکھیں شاید یہ ہمارا حال کمرہ بھی, مولانا یونس صاحب کتنا ہے, 30 فٹ. تو 30 فٹ چوڑی, 15 فٹ گہری, 4.5 میل. اب تو خیر وہ جگہ 1400 سال ہو گئے, بند ہو گئی ہے.
پہلے تو وہاں پر چھوٹی چھوٹی مسجدیں تھیں جہاں صحابہ کے مورچے تھے، ہم نے چھوٹی مسجدیں بھی دیکھیں۔ اب وہاں پر ایک بہت بڑی عالی شان مسجد سعودیہ والوں نے بنا دی ہے، ایک بڑی مسجد، چھوٹی چھوٹی بھی ایک دو کھڑی ہیں، ہم نے تو پرانی دیکھی ہیں، کافی ساری 5-6 تھیں۔ خیر، جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچے نا مدینہ طیبہ، آگے تو خندق تھی، انہوں نے کہا او ہو، کفار نے کہا خدا کی قسم ایسا مکر و فریب عرب میں پہلے نہیں تھا، یہ تو انہوں نے بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ خیر، مسلمانوں کی تعداد 3000 تھی۔ اب مسلمان خندق کے ایک طرف اور کفار کا جو لشکر تھا ہزاروں کا وہ دوسرے، پیچھے سے یہودی بھی ان کے ساتھ ہیں، ان کو امداد فراہم کر رہے ہیں، یہ بڑا خطرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اور بچوں کو ایک قلعے کے اندر محفوظ کر دیا تھا تاکہ ہماری عورتوں اور بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ خیر، تقریباً 1 مہینے تک، 25 دن سے لے کر 1 مہینہ کہہ رہا ہوں، تقریباً 1 مہینے تک کفار کا لشکر وہاں رہا۔ تو تیر اندازی ہوتی رہی، کوئی معمولی جھڑپیں بھی ہوئیں، لیکن باقاعدہ جو جنگ ہوتی ہے وہ نہ ہو سکی، سخت سردی کا موسم تھا۔ مشرکوں کے 3 بندے قتل ہوئے اور 6 صحابہ کرام شہید ہوئے اسی معمولی سی جھڑپوں میں۔ تو اللہ کریم نے تقریباً 1 مہینے کے بعد بڑی سخت آندھی بھیجی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے، ان کی جو ہانڈیاں تھیں سالن والی الٹی ہو گئیں، افراتفری مچ گئی، ذلیل و خوار ہو کر یہ لشکر سارا کفار کا واپس بھاگ گیا۔ اللہ نے فرشتے بھی نازل کیے، یہ ذکر بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد جب مدینہ طیبہ واپس پہنچے، تقریباً فاصلہ پرانے میل بنائے تو 3 میل بنتے ہیں، 5 کلومیٹر کہہ لیں، یہ غزوہ خندق کا جو فاصلہ تھا مدینہ طیبہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، ظہر کا وقت، جبریل امین آ گیا، گھوڑے پر سوار ہے اور ہتھیار لگائے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا حضرت آپ نے اور مسلمانوں نے ہتھیار اتار دیے؟ جی ہاں، دشمنوں کا لشکر تو بھاگ گیا، فرار ہو گئے، فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، جو فرشتے خندق کے اس غزوے میں اترے تھے، میں تو جا رہا ہوں بنو قریظہ کی طرف، آپ بھی آئیں، صحابہ کو کہیں چلو ان سے مقابلہ کر رہے جنہوں نے غداری کی ہے یہودیوں نے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام چلو بھائی۔ خیر، بنو قریظہ پہنچے، انشاءاللہ میں وہاں عرض کروں گا، تو آپ نے محاصرہ کر لیا ان کا۔ اب وہ قلعے کے اندر بند ہیں یہودی بنو قریظہ والے جنہوں نے دھوکہ کیا تھا، حالانکہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا صلح کا معاہدہ تھا، ہم ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے۔ بنو قریظہ نے بھی ان کی امداد کی تھی، عرض کہہ رہے بنو نذیر کو تو پہلے نکالا جا چکا تھا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اوس کے تھے، سردار تھے، یہ غزوہ خندق میں زخمی بھی ہو گئے تھے، ایک تیر ان کو لگا تھا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کا جو قبیلہ تھا یہ بنو قریظہ کا حلیف تھا۔ حلیف کا مطلب تمہاری صلح ہماری صلح، تمہاری جنگ ہماری جنگ۔ چونکہ قبیلہ اوس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ پہنچنے سے پہلے یہ اور بنو قریظہ آپس میں حلیف تھے، تمہاری جنگ ہماری جنگ، تمہاری صلح ہماری صلح۔ تو ان بنو قریظہ والوں نے اندر قلعے سے پیغام بھیجا، ہمارے بارے میں حضرت سعد جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے، غلطی تو ہم نے کی ہے، ہم نے آپ کے دشمنوں کا ساتھ دیا، کافروں کی امداد کی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو سواری پر سوار کر کے لایا گیا، زخمی حالت میں تھے۔ حضرت سعد نے فیصلہ کیا بنو قریظہ کے جتنے جوان ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کی جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا لیا جائے۔ تو گڑھے کھدوائے گئے اور یہودیوں کی وہاں گردنیں ماری گئیں، تقریباً 700 تک، 400 سے لے کر ان یہودیوں، یہ واقعہ بھی آ رہا ہے۔ اب ایک واقعہ میں نے آپ کو وہ سنایا، وہ صلح کے لیے آئے تھے، آپ نے ہاں نہ بھی نہیں کی۔ دوسرا واقعہ میں نے آپ کو مختصر غزوہ خندق کا سنا دیا، یہ بھی صورت میں۔ تیسرا واقعہ سنیں جس پر صورت کو سمجھنے کا دار و مدار ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے،
بڑی دھیان اور توجہ سے میں عرض کرنا چاہوں گا، آپ نے واقعہ سننا ہے، یہ قرآن کا بڑا مشکل مقام ہے جو آنے والا ہے، اس واقعے پر دار و مدار ہے سورت کے اس مقام کو سمجھنے کا۔ یہ اپنے نانا حال گئے ہوئے تھے ماموں کو ملنے کے لیے، بچے تھے، ابھی تقریباً 7 سال عمر تھی، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ سوئے ہوئے تھے نانا حال میں، تو ایک قبیلہ بنو فزارہ نے ان پر حملہ کر دیا، ڈاکہ ڈالا۔ تو جو ڈاکو تھے انہوں نے مال اسباب تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کے جو نانا حال تھے، ماموں جان تھے وغیرہ، ان کا سامان تو لوٹا، حضرت زید کو بھی انہوں نے پکڑ لیا اور حضرت زید کو غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ حضرت زید بکتے بکاتے مکہ شریف میں جا پہنچے، وہاں منڈی لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حکیم ابن حزام کو، ان کے بھتیجے تھے، ان کو پیسے دیے تھے میرے لیے کوئی سمجھدار غلام خرید کر لے آنا۔ تو وہ منڈی میں گھوم رہے تھے، حضرت زید پر نظر پڑی تو ان کو یہ بچہ ہوشیار لگا۔ حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے، تو یہ وہ حضرت زید کو خرید لائے اور حضرت بی بی خدیجہ کے حوالے کر دیا، یہ میں آپ کے لیے بچہ اور لونڈا خرید لایا ہوں، غلام۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی حضور سے، تو حضرت خدیجہ نے رضی اللہ تعالیٰ یہ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیبہ کر دیا، یہ آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ خیر عرصہ گزر گیا، حضرت زید کے قبیلے کا ایک بندہ، والدہ حضرت زید کی پہلے فوت ہو چکی تھی، ایک بھائی بھی تھا، چچا بھی تھا، والد بھی تھا، بہنیں بھی تھیں۔ والد نے بہت تلاش کیا، ڈھونڈا لیکن حضرت زید کا پتہ نہ چلا۔ اللہ کی قدرت، حضرت زید کے قبیلے کا ایک بندہ حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آیا۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کیا کرتے تھے، میں انشاءاللہ سورۃ مسئلہ الہ میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا۔ تو اس نے وہ جو طریقہ کار ان کا تھا وہ تو تھا، حج کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ اس نے حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا، بھئی یہ تو حضرت زید ہے، والد تلاش کر کر، باقی رشتہ دار رو رو کر پریشان۔ آپ کا نام؟ جی میرا نام زید ہے، قبیلہ فلاں۔ اچھا آپ یہاں کدھر؟ بھئی یہاں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس بندے نے جا کر حضرت زید کے والد اور چچا کو بتایا۔ حضرت زید کا والد، حضرت زید کا چچا اور ان کا ایک بھائی، یہ 3 بندے مکہ مکرمہ آ پہنچے۔ پتہ کیا بھئی کس کا غلام ہے؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ احباب کے ساتھ بیت اللہ شریف کے پاس بیٹھے تھے کہ حضرت زید کا والد، چچا اور بھائی آ پہنچے۔ حضرت زید نے ان کو دیکھا، باپ نے بلایا، حضرت زید نہیں گئے، پہچان لیا۔ تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا جی میرا والد ہے۔ والد ہے، ملو، آپ کی اجازت ہو تو بالکل۔ خیر ملے، آپس میں سارا حال احوال، بڑا والد رویا، چچا بھائی، بہنیں کیسی ہیں، ماموں کیسے ہیں، فلاں کیسے، جیسے ہم حال احوال پوچھتے ہیں۔ تو والد نے کہا زید اب دیر نہ کرو، میرے ساتھ چلو۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا۔ حضرت زید کے والد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منت کی، بھئی یہ میں پیسے لایا ہوں، اب یہ قبول کرنے اور حضرت زید ہمارے حوالے کر دیں۔ بہنیں اس کی رو رو کر راستہ دیکھا کرتی ہیں، ہم بھی پریشان۔ 7 سال تقریباً مزید گزر چکے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں سودا سستا بتاتا ہوں۔ وہ کیسے؟ اگر حضرت زید تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں مفت حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر حضرت زید میرے پاس رہنا چاہے تو تم نے ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کرنا۔ حضرت زید کا والد خوش ہو گیا۔ وہ کیسے یہ خیال کر سکتا تھا کہ حضرت زید، والد، چچا، بھائی اپنے قریبیوں کو چھوڑ کر ایک غیر آدمی کے پاس رہے؟ یہ تو اس کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا تھا۔ زید اب چل۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنا مجھے آزادی پر زیادہ پسند ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد کی غلامی ہے،
سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، خدائی کا معنی ساری مخلوق، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہاد سے دامان مصطفیٰ۔ چیخ اٹھا والد کیا کر رہے ہو؟ غلامی پر، غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ حضرت زید نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جو محبت شفقت پیار مجھے یہاں ملا ہے وہاں نصیب نہیں ہوگا۔ آپ بڑے خوش ہوئے، حضرت زید کا ہاتھ پکڑا، بیت اللہ شریف کے سامنے لے گئے، فرمایا مکہ والو آج کے بعد زید میرا غلام نہیں ہے، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام مشہور ہو گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے والد کا نام تو حارثہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن نام مشہور ہو گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میری طرف دیکھیں، توجہ کریں، خاص بات اب آئیے، یہ تو تمہید تھی۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا بھئی سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تھا؟ تو امام صاحب نے فیصلہ کیا عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر، حضرت زید گویا کہ پہلے مسلمانوں میں سے ہیں، غلاموں میں سے۔ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی بھئی اپنے بیٹے کی شادی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھوپھی تھی امیمہ، جی آپ کے والد جناب عبداللہ کی بہن تھیں، عبد المطلب کی بیٹی، تو ان کی ایک بیٹی تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، امیمہ کی بیٹی۔ آپ نے ان کے بھائی عبداللہ کو رضی اللہ تعالیٰ حضرت زینب کو پیغام بھیجا کہ میں حضرت زید کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے بھی انکار کر دیا، ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے بھی انکار کر دیا، میں اور حضرت زید کے ساتھ شادی یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ٹھیک ہے حضرت زید اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، لیکن ایک دور میں تو غلام رہے تھے، اور غلامی والا جو داغ تھا نا یہ عرب میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ ہم قریشی اور پھر ہاشمی خاندان کے، میں نے عرض کیا نا حضرت زید اصل میں تو غلام نہیں تھا نا، اصل میں تو آزاد تھا، وہ تو ڈاکوؤں نے چھینا آگے بیچ دیا غلام ہے، کہ داغ تو تھا نا غلامی والا۔ ہم اتنے اونچے خاندان کے ہو کر اور جس پر غلامی کا داغ ہے، معاذ اللہ العیاذ باللہ، اس دور میں غلاموں کو بہت بڑا گھٹیا سمجھا جاتا تھا، ہم اس کے ساتھ نکاح کریں۔ اللہ نے آیت مبارکہ نازل کی، آگے آ رہی ہے 22ویں پارے میں، ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ان کا حق نہیں بنتا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کا فیصلہ کر دیں اور وہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے، بی بی زینب کا نکاح ہونا ہے۔ آیت نازل ہوئی، دونوں نے ہاں کر دی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی بن کر حضرت زید کے پاس آ گئیں۔ اب خیال، اللہ کی قدرت، دل دونوں کا آپس میں نہیں لگا، اللہ کی مرضی ہے، دل اللہ کے قبضے میں ہے، دل لگے نہ لگے۔ حضرت زید آ گئے، حضرت میں تو بی بی زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، بھئی وہ نکاح کے لیے تیار نہیں تھے، اور پھر آیت نازل ہوئی، بڑی کوشش کے بعد یہ نکاح ہوا، حضرت دل نہیں لگا، آپ نے روکا طلاق نہ دے، طلاق والا جو داغ ہے یہ بہت بڑا داغ ہوتا ہے۔ پھر حضرت زید آئے، پھر آئے، آپ سمجھاتے رہے، منع کرتے، لیکن اتنے حد تک نوبت پہنچی کہ حضرت زید نے آ کر کہا حضرت میں نے بی بی زینب کو طلاق دے دی ہے۔ اب میری طرف دیکھیں، بڑا مشکل مقام ہے یہ قرآن کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، بیٹا میری طرف دیکھو، یہ خاص بات آئی ہے جو اس سورت کی بڑی خاص بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حضرت زید بی بی زینب کو طلاق دے دے، بی بی زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟
بی بی زینب کی دل جوئی اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ میں آمنہ کلال خود حضرت زینب سے نکاح کروں. اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کیا اس کی دل جوئی ہو جائے گی، وہ جو طلاق والا داغ ہے اس کا ازالہ ہو جائے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں فکر یہ تھی، اب خیال، اس دور کے اندر اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا اس کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے. اگر منہ بولا بیٹا فوت ہو جاتا اس کی بیوہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا. بھئی یہ تو بہو ہے، اس کے ساتھ میں نکاح کیسے کروں؟ یا اس منہ بولے بیٹے نے طلاق دے دی، اس کی طلاق یافتہ عورت سے یہ نکاح بندہ نہیں کرتا تھا، وہ تو میری بہو ہے، بہو سے تو نکاح جائز نہیں. اب رواج یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا اس معاشرے میں سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھتے تھے. حالانکہ کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اس کی بیوی حقیقی بہو نہیں بن جاتی. آپ کو یہ فکر اور اندیشہ تھا اگر میں بی بی زینب کی دل جوئی کے لیے نکاح کروں لوگ کیا کہیں گے، اپنی بہو سے نکاح کر لیا. آپ دل ہی دل کے اندر اس اندیشے اور فکر میں تھے. حضرت زید نے طلاق دے دی، اللہ کریم نے آیت نازل کر دی، میرے محبوب زمین پر نکاح نہ کرنا، میں اللہ نے حضرت زینب کا نکاح عرشوں پر آپ سے کر دیا ہے. آیت آ رہی ہے آگے. زمین پر نکاح نہیں ہوا، آپ نے بی بی زینب کو بلوا لیا. میں انشاءاللہ آگے بات کروں گا. حضرت زینب کی عدت نہیں تھی. حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق ہے، وہ آیتیں آئیں گی انشاءاللہ، میں وہاں عرض کروں گا. اگر مرد اور عورت کا نکاح ہوا اور قریب نہیں گئے اور مرد نے طلاق دے دی تو عورت کی عدت نہیں ہوتی. بی بی زینب کی عدت نہیں تھی. یہ بات وہاں کریں گے، وہاں تحقیق انشاءاللہ عرض کروں گا. شور مچ گیا جی، آؤ جی منافقین نے پراپیگنڈے شروع کر دیے، مخالفین نے آؤ جی بہو سے نکاح کر لیا. اب میری طرف دیکھنا، خاص بات آئی. اللہ کریم نے اس صورت کے اندر، یہ میں خلاصہ سنا رہا ہوں، 3 قسم کے خطاب کیے. کچھ تو خطاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، 2 خطاب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے، اور کچھ خطاب ہیں ایمان والوں سے. آپ یوں کریں نا، جملہ لکھ لیں سامنے تاکہ پھر آسانی ہوگی جب نمبر عرض کروں گا. آٹھ احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 2 احکام ازواج کے لیے، ازواج مطہرات آپ کی بیویاں، 9 احکام مؤمنین کے لیے. بس اب ذرا مجھے ساتھی سنائیں کتنے قسم کے احکام ہیں؟ 3. مومنین کے لیے کتنے ہیں؟ اور آپ کی بیویوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 8. میری طرف دیکھیے، اب میں آپ کو سورت کا خلاصہ عرض کروں. اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نرمی نہیں کرنی، کوئی اللہ سے سفارش کر کے بات منوانے والا نہیں. پچھلے انبیاء کرام سے بھی میں نے وعدہ لیا تھا ڈٹ کر مسئلہ بیان کرنا، ڈٹ کر مسئلہ بیان کرنا ہے میرے پیغمبر. بالکل دل کے اندر کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو منہ بولا بیٹا ہو وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا. ڈٹ کر میرے پیغمبر سناؤ، گھبرانا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. یہ ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا خلاصہ. اور جو 2 بیویوں کو دیے، میری طرف دیکھیں، بڑی عجیب بات. میرے نبی کی گھر والیوں، تمہارے گھر میں کوئی یہودیوں کی عورت آ جائے، منافقوں کی عورت آ جائے، دروازے پر کوئی اجنبی بندہ آ جائے، ٹھک 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 جی، کوئی یہودی عورت آ کر کہے، منافق عورت آ کر کہے، کوئی اور بندہ منافق دروازے پر آ کر تمہیں کہے یہ پیغمبر نے کیا کیا ہے جی، بہو سے نکاح کر لیا. خبردار،
میں نبی کی بیوی ہو، نرم بات نہیں کہنی، سخت بات کہنی۔ ٹھیک کیا ہے پیغمبر نے۔ اگر تم نے کہا نا کہ ہم کیا کر سکتی ہیں، نبی اپنی مرضی والا ہے، اب ہمارا کیا، ہم کیا کریں جی، تم نے اگر اعتراض کرنے والے کے سامنے نرم بات کی تو میں اللہ دگنا تمہیں عذاب دوں گا۔ سن، آیت آ رہی ہے۔ مومنوں کو کہا، مومنوں کے لیے کتنے حکام عرض کیے؟ 9۔ مومنوں، بہت بڑی رسم توڑی ہے میرے پیغمبر نے۔ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا، اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا تھا۔ میں نے یہ رسم ختم کرانی تھی۔ پورے مدینہ طیبہ میں شور مچا ہوا ہے، پراپیگنڈا ہو رہا ہے، نبی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔ خبردار، اپنی عزت سے زیادہ نبی کی عزت کو مقدم رکھنا۔ اپنے مقام اور اپنی سب کچھ، جتنی تمہاری عزت اور احترام اور مقام ہے، اس سے زیادہ میرے نبی کی عزت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ پیغمبر کے لیے جان قربان کرنی پڑے، جان قربان کر دینا، میری پیغمبر کی عزت پر کوئی داغ نہ لگنے دینا۔ پیغمبر نے ٹھیک کیا ہے۔ تم نے کہنا ہے واہ جی واہ، ہم اللہ کے پیغمبر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کا، ڈٹ جاؤ۔ یہ باتیں سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب میری طرف دیکھیں، اور بات عرض کروں۔ بھائی ظفر، صورت اوکھی ہے کہ نہیں؟ مشکل صورت ہے، اور سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین تھے ان میں 3 خرابیاں تھیں۔ ایک خرابی تھی اصولی اور 2 خرابی تھی فروعی۔ آسان لفظوں میں کہوں، ایک خرابی کا تعلق عقیدے سے تھا اور 2 خرابیوں کا تعلق عمل سے تھا۔ اب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو سورت سمجھ آئے گی۔ یہ بات آ رہی ہے ابتدا میں۔ اصولی اور عقیدے کی خرابی ان میں یہ تھی کہ وہ اپنے معبودان باطلہ کو، بزرگوں کو، بابا لات، منات، عزا وغیرہ، ان کو اللہ کے ہاں سفارشی سمجھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے کام اللہ سے کروا دیتے ہیں، ہماری اللہ سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ ایک اصولی خرابی۔ دوسری فروعی خرابی یہ تھی، گویا کہ عملی کہہ لو، فروعی خرابی یہ تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے اس کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ وہ حقیقی بیٹے کی طرح وارث بھی بنتا تھا، اگر طلاق دے دیتا بیوی کو یا فوت ہو جاتا، اس کی بیوی سے یہ سسر جو ہے، سسر کہہ لو، یہ اس کا والد نکاح بھی نہیں کرتا تھا، یہ میری حقیقی بہو ہے۔ تو یہ ان کے اندر فروعی خرابی تھی۔ اور دوسری فروعی خرابی یہ تھی، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا، زہار کر لیتا، انت علیہ کا ظہر امی، جس طرح مجھ پر میری ماں کی پشت حرام ہے، تو بھی میری ماں کی طرح ہے، یہ الفاظ اگر اپنی بیوی کو کہہ دیتا تو اس کو حقیقی ماں کی طرح حرام سمجھ لیتا تھا۔ بات وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب جملہ غور سے سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا، جس طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا۔ میں توجہ چاہوں گا آپ احباب کی، مستورات بھی غور کریں۔ جس طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے، منہ بولا بیٹا بنا لینا، کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، بیوی کو ماں کہہ دینے سے وہ حقیقی ماں نہیں بنتی، کسی کو شفیع غالب کہہ دینے سے اللہ کے آگے وہ سفارشی بھی نہیں بنتا۔ بس یہ 3 خرابیاں ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اب میں سورہ شروع کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، تنبیہ برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اللہ نے آپ کو عہدے سے خطاب کیا، النبی، یہ آپ کا مقام تھا، عہدہ تھا، منصب تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نبی ہیں، نبوت کے مقام پر فائز ہیں۔ آپ کا کام قولن بھی، فعلن بھی، عملن بھی بات آگے پہنچانا ہے، خاموش رہنا آپ کا منصب نہیں ہے۔ نبی کا منصب یہی آگے بات پہنچائے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ،
پہلی بات دوستوں کے ذہن میں ہے، مکہ والوں کا وفد آیا تھا، صلح کر لو۔ کس بات پر صلح کر لو؟ ان کو سفارشی مان لو، بس آپ بھی ہماری جنگ اور لڑائی ختم، ہمیشہ کی صلح۔ یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، ڈرتے رہنا اللہ سے۔ یہ امر ابقائی ہے، یوں مانا نہیں کرنا اللہ سے ڈرنا، ڈرتے رہنا۔ اتق اللہ، ڈرتے رہنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے۔ ولا تطع الکافرین، اور نہ کہا ماننا کافروں کا۔ نمبر 2، والمنافقین، اور منافقوں کی بات بھی نہ ماننا، کافر جو مکے والے ہیں ان کی بات بھی نہیں ماننا۔ ذہن میں ہے مکے والے آئے تھے، آپ ہانا بھی نہیں کرتے، مکے والے آئے تھے وفد بنا کر۔ اور والمنافقین، مدینے والے منافقوں کی بات بھی نہ ماننا۔ یہ مدینے والے منافقی مکے کے کافروں کو لے کر آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تھے۔ واقعہ ذہن میں رکھنا، آیت تب سمجھ آئے گی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقین اللہ کریم ہے، کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ میرے پیغمبر آپ نے ان کی بات مان بھی لی، یہ مسلمان پھر بھی نہیں ہوں گے، دھوکہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، ذرا غور کیجئے، اتق اللہ یہ ایک حکم ہے، امر نمبر 1، حکم نمبر 1، ساتھی قلم ساتھ ساتھ چلاتے ہیں نا، حکم نمبر 1 اتق اللہ، حکم نمبر 1 اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور وَاتَّبِعْ حکم نمبر 2، امر ثانی، وَاتَّبِعْ پیچھے چلتے رہنا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو وحی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے، اسی وحی کے پیچھے چلتے رہنا، کافر و منافقوں کی بات نہیں ماننا۔ سورۃ الف لام میم سجدہ آیت نمبر 4 دیکھیے، کس وحی کے پیچھے چلتے رہنا؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، پتہ نہیں آپ نے آیت دیکھی بھی ہے کہ نہیں؟ ہاں بھائی جی، اس وحی کے پیچھے چلتے رہنا، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کوئی سفارش کر کے اللہ سے کام کروانے والا نہیں، کوئی سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوانے والا نہیں۔ اسی وحی کے پیچھے چلتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی بات نہیں ماننا، نرم نہیں ہونا، صلح نہیں کرنی میرے پیغمبر، وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقینا اللہ کریم ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا۔ اللہ نے ان کافروں اور منافقوں کے مکر و فریب سے تمہیں باخبر کر دیا ہے، یہ دھوکہ دینے آئے ہیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ حکم نمبر 3، اور اگر تکلیف کا خطرہ ہو، ایذا کا خطرہ ہو، تو ایذا کے خطرے کے وقت وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ رکھنا اللہ کریم پر، یہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، نہ اللہ پر بھروسہ رکھنا میرے محبوب۔ کفا، کیوں اللہ پر کیوں بھروسہ رکھنا؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی اللہ کام بنانے والا۔ پھر ذرا مہربانی کریں دوست، ان آیتوں کو دیکھیں۔ اتق اللہ حکم نمبر 1، اللہ سے ڈرنا ہے، ان کی بات نہیں ماننی، ان کا خوف خطرہ دل میں نہ رکھنا، یہ کچھ بگاڑ لیں گے، یہ کچھ ہی نہیں کر سکتے۔ نمبر 2، وَاتَّبِعْ دوسرا حکم، وحی کے پیچھے چلنا، کون سی وحی؟ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، کوئی شفیع غالب نہیں۔ نمبر 3 حکم، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ رکھنا اگر تکلیفوں کا اندیشہ ہو تو۔ 3 حکم دیے، اور ولا تطع ایک نہی ہے، کافروں کی بات نہ ماننا، منافقوں کی بات نہ ماننا۔ 3 حکم ہو گئے، ایک نہی ہو گئی، ایک چیز سے اللہ نے روکا۔ مولانا کھولیے سورۃ المائدہ، صفحہ 67، آیت نمبر 67، آیت نمبر 67۔
या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। 108 सफ़ा 108। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक। ए रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कीजिए उसकी जो कुछ उतारा गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपके रब की तरफ से, उसकी तबलीग कीजिए। वइल्लम तफ़अल, और अगर आपने ये काम न किया, फमा बल्लग़्त रिसालता, आपने अपनी रिसालत का हक भी अदा नहीं किया। जो आप पर वही की गई है, उतारी गई है, उसको आगे पहुंचाना है, गोल मोल नहीं करना, नरमी नहीं करनी, अल्लाह से डरना। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह करीम बचाएगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से, लोग आपको सामने आकर कत्ल नहीं कर सकेंगे, कत्ल नहीं कर सकेंगे। इन्नल्लाह ला यादिल कौमल काफिरीन, यकीन अल्लाह करीम नहीं रहनुमाई करेगा काफिर कौम की, आमने सामने आकर आपको कत्ल कर सके, इस बात के अल्लाह रहनुमाई काफिरों की नहीं करेगा। मसला पहुंचाना है। मौलाना खोलो सूरतुल कलम 29वां पारा आयत नंबर 9, 511 सफ़ा। वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून, वद्दू लौ तुदहिनु फयुदहिनून। जल्दी करें, जल्दी दो दो साथी मिल जाएं। वद्दू, ये ख्वाहिश कर रहे हैं, चाहते हैं, लौ तुदहिनु फयुदहिनून, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोल मोल कर दें मसले को, दोहन तेल को कहते हैं, मसले को तेल लगा दो, गोल मोल कर दो, आप नरम हो जाएं। फयुदहिनून, ये तो पहले से नरम हो रहे हैं, ये तो नरम हो रहे हैं, चाहते आप भी नरम हो जाएं मेरे पैगंबर। वला तुते कुल्ला लाफिम महीन, न कहा मानना मेरे पैगंबर हर बड़ी कस्में उठाने वाले का, ये जो झूठी कस्में उठाने वाले हैं इनकी बात मानकर नरम न होना। महीन, जलील बंदे की बात मानकर नरम नहीं होना मसले तौहीद में। हम्मासिन, ताना देने वाला, इसकी बात मानकर मसले में नरमी न करना। मशाइन, दो को लड़ाने वाला। बेनमीम, चुगली लगाने वाला। मन्नाइल लिल खैर, लोगों को भलाई से रोकने वाला। मोतदिन, हद से बढ़ने वाला, लोगों की अख्तलफी करने वाला। असीम, बदकार, शराबी और जानी, बड़ा गुनाहगार। उद्दुल्लिन, बदमिजाज। बाद ज़ालिक ज़नीम, इसके बाद वो नुत्फा हराम का है। इब्ने अब्बास ने माना किया ज़नीम का। 10 फतवे अल्लाह ने लगाए, तफसील वहाँ होगी। खुलासा क्या निकला? अल्लाह ने फरमाया मसले में नरमी करो मेरे पैगंबर। हाँ ना भी आप नहीं करते, मसले में, मसले को गोल मोल करो ना। आओ मौलाना 15वां पारा खोलें, सूरत बनी इसराइल आयत नंबर 73। जी 262। वलौला अन सब्बतनाका लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम शय्यन कलीला इज़्ज़ा अज़क़नाका ज़ैफ़ल हयात व ज़ैफ़ल ममात सुम्मा ला तजिदु लका अलैना नसीरा। माना कैसे करूं, दिल कांपता है। माना सुनो। वलौला अन सब्बतनाक, अगर न होती ये बात कि हमने आपको पक्का रखा हुआ है, हमने पक्का रखा हुआ है मेरे पैगंबर, अगर हमने पक्का न रखा होता ना, लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम, अलबत्ता ताकि करीब थे आप झुक जाते उनकी तरफ बाइल हो जाते, उनकी बात मान लेते। अगर आप बाइल हो जाते उनकी तरफ, करीब था। लक़द कित्ता तरकनु इलैहिम, अलबत्ता ताकि आप करीब थे, माइल हो जाते उनकी तरफ, झुक जाते उनकी तरफ। शैअन कलीलन, शय किसको कहते हैं? हमारे पीर व मुर्शिद, पीर तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह गुजरात वाले फरमाते थे, जिनके हाथ पर हमने बैयत की, कमरा बंदो अंधेरे में
اور روشندان کھڑکی سے دھوپ آ رہی ہو، چھوٹے چھوٹے ذرے اس دھوپ میں نظر آتے، اس کو کہتے ایک ذرے کو شیئن۔ آپ ان کی طرف جھک جاتے میرے پیغمبر، مائل ہو جاتے ان کی طرف، شیئن قلیلن، بالکل معمولی ذرا برابر بھی ان کی طرف جھک جاتے، ان کی بات مان لیتے، نرم ہو جاتے تو اذل اذقناک ضعف الحیات، اس وقت ہم چکھاتے آپ کو دگنا عذاب زندگی کا، دنیا کی زندگی کا دگنا عذاب، وضعف الممات، اور موت کے وقت بھی دگنا عذاب۔ اندازہ لگائیے اللہ، ثم لا تجد لک علینا نصیرا، پھر نہ پاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مدد کرنے والا۔ آ جاؤ مولانا۔ میری طرف دیکھیں، مکہ مکرمہ میں ایک آدمی تھا، ابو معمر جمیل ابن معمر، ابو معمر جمیل ابن معمر، یہ بہت بڑا ذہین آدمی تھا، جنگجو بھی تھا، بڑا بہادر بھی تھا، ذہین بڑا تھا، عقل مند بڑا تھا۔ اس دور کے اندر جو بندہ بڑا عقل مند اور ذہین ہوتا تو کہا جاتا تھا اس کے سینے میں دو دل ہیں۔ یہ بات آ رہی ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ ابو معمر جمیل ابن معمر کے متعلق بھی مشہور تھا، اس کے سینے میں اللہ نے دو دل بنائے ہیں۔ کیوں؟ بندہ بڑا ذہین اور دانا ہے، بہادر ہے، دلیر ہے۔ اللہ کی قدرت، جب بدر کے میدان میں جنگ ہوئی تو یہ ابو معمر جمیل ابن معمر یہ بھاگا، ڈر تھا بھائی کوئی مسلمان مجھے قتل نہ کر ڈالے۔ عجیب بات یہ بنی کہ ایک جوتا پاؤں میں پہن لیا، دوسرا جوتا ہاتھ میں پہن لیا، ڈر کر بھاگا جا رہا ہے۔ آگے ابو جہل مل گیا، صبر صبر، میدان جنگ میں صبر صبر، کدھر جا رہے ہو؟ بس جی بھاگا جا رہا ہوں ڈر کر۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے، کیا ہے؟ ایک جوتا پاؤں میں دوسرا ہاتھ میں۔ کہ ہم تو سمجھا کرتے تھے تیرے دو دل ہیں، تو بڑا ذہین آدمی ہے، آج پتہ چلا بھائی تو بے وقوف ہے، جوتا ہاتھ میں پہنا جاتا ہے یا پاؤں میں پہنا جاتا ہے؟ تو جوتا اس نے ہاتھ میں پہن لیا، اس نے سمجھا ہاتھ میں پہنا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا خیال کرنا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے۔ اب اس میں راز کیا ہے؟ اب دیکھیں، میں پہلے معنی کروں پھر میں آپس میں ربط لگاتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہو ہمارے استادوں پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا۔ ہم کیا چیز تھے مولانا؟ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، پیچھے تھا نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا، کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، اس کی اللہ نے وجہ بیان کی۔ یہ کیا ہے اس کی؟ علماء علت ہے، علت اتق اللہ اور لا تطع کی علت ہے، وجہ ہے۔ صرف اللہ کریم سے ڈرنا، مکے کے کافروں کی، مدینے کے منافقوں کی بات نہ ماننا۔ کیوں اللہ سے ڈرنا؟ کیوں کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا؟ علت کا بھائی ظفر، علت کا معنی وجہ۔ کیوں اللہ سے ڈرنا ہے صرف؟ کیوں کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا؟ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، نہیں کیے اللہ کریم نے کسی مرد کے لیے، کسی آدمی کے لیے، من قلبین دو دل، فی جوفی اس کے پہلو میں، کسی بندے کے پہلو میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے۔ یہ کیسے علت اور وجہ ہے اتق اللہ کی اور لا تطع کی؟ اللہ سے ڈرنا، آیت کو دیکھنا ہے دوستوں نے، اللہ سے ڈرنا، کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا۔ کیوں؟ اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے۔ کیا مطلب؟ کہ ایک دل سے اللہ کو راضی کرے، دوسرے دل سے غیروں کو راضی کرے نہیں۔ دل ایک ہے تو رضا ایک کی ہونی چاہیے، ڈر ایک کا ہونا چاہیے۔
رب سمجھ آیا؟ دوسرا جملہ اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اللہ نے دو دل نہیں بنائے، صرف اللہ سے ڈرنا ہے، کافر و منافقوں کی بات نہیں مانی ہے۔ میری طرف دیکھیں مولانا، ربط لگاؤں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے پہلو میں سینے میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے، ایک دل میں اللہ کا ڈر ہو اور دوسرے دل میں غیر اللہ کا ڈر ہو۔ نہیں دل ایک ہے تو اتق اللہ، ڈر بھی ایک کا ہونا چاہیے۔ جو لفظ میں نے آپ کو لکھوانے ہیں وہ لکھواتا ہوں، لیکن تیسرا جملہ سن لیں، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ۔ مجھے ساتھی بتائیں تو مجھے خوشی ہوگی، مکے والے جو وفد بنا کر آئے تھے، منافقوں کو ساتھ لیا تھا، حضور کے پاس کیا پیشکش لے کر آئے تھے؟ آفر کیا تھی؟ صلح کرتے ہیں کس شرط پر؟ آپ بولتے نہیں ہیں، میں آگے کیسے چلوں گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ آپ ذرا ہمت کریں نا، تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ آگے بیان کر سکیں گے۔ کیا وہ منوانا چاہتے تھے؟ کیا مان لو؟ غیر اللہ کو کیا مان لو؟ ہمارے بزرگوں کو کیا مان لو؟ سفارشی کیا مان لو؟ سفارشی مان لو، یہ کام کروا دیتے ہیں، آسان بات ہے۔ کیا مان لو؟ سفارشی، بس یہ آسان لفظ ہے، مجھے سنائیں تو دوست، کیا مان لو؟ یہ بابا لات، بابا منات، عزا، فقیر نہیں، ان کو کیا مان لو؟ اللہ اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی یہ منوانا چاہتے تھے نا، یہ پیشکش لے کر آئے تھے۔ خیال اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، صرف اللہ سے ڈرنا، کافر و منافقوں کی بات نہ ماننا۔ اللہ نے کسی انسان کے سینے میں پہلو میں دو دل نہیں بنائے، ایک دل میں عقیدہ اور دوسرے میں عقیدہ اور، نہیں دل ایک ہے تو عقیدہ بھی ایک ہونا چاہیے۔ اب 3 لفظ لکھ لیں حاشیے پر۔ نمبر 1، دل ایک ہے تو رضا بھی ایک کی۔ کس کی رضا؟ اللہ کی۔ بس سارے لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، اشارہ لکھوا رہا ہوں۔ نمبر 2، خوف بھی ایک کا۔ نمبر 3، عقیدہ بھی ایک کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اب میری طرف دیکھیں، میں انتظار نہیں کر سکتا، مہربانی۔ دل ایک ہے تو رضا بھی ایک دل سے، چلو بھائی اللہ بھی راضی رہے اور مکے والے اور یہ مدینے کے منافق بھی راضی رہے ہیں، چلو کچھ بات نہ، دل ایک ہے تو رضا ایک کی ہونی، ایک راضی رہے بس۔ یہ ناراض ہوتے ہیں تو جاؤ ہم نہیں مانتے تمہاری بات، اللہ کے سے کروا دیتے ہیں، سفارشی ہیں۔ نمبر 2، میرے پیغمبر اگر یہ خطرہ ہو کہ یہ نقصان پہنچائیں گے اور یہ نہ، خوف بھی کس کا ہونا چاہیے؟ ایک کا، دل ایک ہے۔ اور نمبر 2، دل ایک ہے، عقیدہ ایک کے بارے میں ہونا چاہیے، نفع نقصان کا مالک صرف وہی ہے اور اللہ کے بغیر کوئی نافذار نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ دل ایک ہے، رضا ایک کی ہونی چاہیے، دل ایک ہے، ڈر ایک کا ہونا چاہیے، دل ایک ہے، عقیدہ بھی ایک والا ہونا چاہیے۔ ما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم۔ سبحان اللہ۔ اب ما قبل کی یہ نظیر آ گئی، نظیر اول برائے ما قبل۔ کوئی شفیع غالب نہیں، کوئی منوانے والا نہیں۔ او سنو مثال، ما جعل ازواجکم اللائی، نہیں کیا اللہ کریم نے تمہاری بیویوں کو، اللائی وہ بیویاں، تظاہرون منہن، تم سہار کر لیتے ہو ان سے، جن بیویوں سے تم سہار کر لیتے ہو ان کو ماں کہہ دیتے ہو۔ اللہ نے نہیں بنایا ان کو امہاتکم، تمہاری حقیقی مائیں۔ جن اپنی بیویوں سے زہار کر لیتے ہو، تو میری ماں کی طرح ہے، انت علیہ کا ظہر امی، ان کو اللہ نے تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنایا۔ دوسری نظیر اور دوسرا نمونہ، وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو۔ ادعیاء دعیون کی جمع ہے، دعیون علماء بروزن تقیون،
نہیں بنایا اللہ کریم نے ادیاکم تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے، منہ بولے بیٹوں کو اللہ نے حقیقی بیٹے نہیں بنایا۔ اب مولانا رب طرز کر رہا ہوں، غور کریں، ما جعل ازواجکم بیوی کو ماں کہنے سے حقیقی ماں نہیں بن جاتی، ادعیاکم کسی کو منہ بولا بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ اللہ کے ہاں سفارشی بھی نہیں بن جاتا۔ یوں کر کے مسئلہ سمجھایا۔ اصل میں تو مولانا وہ جو عقیدہ تھا نا شفیع غالب والا، یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں، اللہ مجبور ہو کر ان کی سفارش مان لیتا ہے، کام کر دیتا ہے، اس عقیدے کی تردید کرنی تھی۔ یہ دو ساتھ اللہ نے نمونے پیش کر دیے، بیویوں والے اور منہ بولے بیٹوں والے۔ آؤ جی، اور ما جعل اللہ لرجل من قلبین، اس کو مقدم کیا، کسی کے دو دل نہیں بنائے نا، کیونکہ یہ محسوس ہونے والی چیز ہے، محسوس ہو سکتی ہے۔ اب دو دل تو نہیں ہے اس کے، دیکھو دھڑک رہا ہے تو پتہ چل رہا ہے ایک دل ہے، یوں تو نہیں نا، ایک اس طرف دھڑک رہا ہے دوسرا اس طرف دھڑک رہا ہے، یہ چونکہ محسوس ہونے والی چیز تھی اس لیے اس کی نفی پہلے کی ہے۔ اور وہ جو دو باتیں ہیں، بیویاں مائیں نہیں اور منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے نہیں، وہ مانوی چیزیں ہیں، محسوس ہونے والی چیزیں نہیں ہیں کہ بندہ ہوا سے خمسہ سے محسوس کر سکے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، اب ایک جملے میں خلاصہ تو سن لیں دوست میری طرف دیکھ کر، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، منہ بولے بیٹے کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، ادھر کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہوں سے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، خالی منہ سے باتیں کر رہے ہو جی، یہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہے، یہ میری بیوی ماں کی طرح حقیقی ماں بن گئی ہے، یہ سفارشی بن گیا، تمہاری منہ کی باتیں، حقیقت کوئی نہیں۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہوں کے ساتھ، حقیقت میں غلط ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ واللہ یقول الحق، اللہ کریم کہتا ہے حق، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، وہ اللہ کریم رہنمائی کرتا ہے سیدھے راہ سے۔ ان باتوں کی اللہ نے تردید کر دی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آگے نیا مضمون ہے، آپ تھوڑا وضو کر لیں پھر انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔